آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ ذرا سامعین کو بتائیں۔ خاندانی پس منظر کی بات اگر کہیں تو علمی دنیا میں جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے اپنے خاندان میں کوئی نہ عالم دین گزرے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی مشہور شخصیت گزری ہے۔ جی شیخ صاحب، آپ نے کن مدارس میں پڑھا ہے؟ میری ابتدائی تعلیم میری اپنے والدہ کے پاس ہوئی۔ میں اسکولی تعلیم چوتھی جماعت تک صرف میں نے باقاعدہ پڑھی ہے۔ آج کا پروگرام منہج سلف کے متعلق ہے، تو آپ ہمیں بتائیں منہج سلف سے کیا مراد ہے؟ منہج سلف بہت آسان الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں تو یوں کہیں، دین کو اس کی اپنی حقیقی شکل اور اصلی شکل میں اپنانے کا نام۔ یہ جو ادارہ آپ نے تشکیل دیا ہے یہ کیسی کیا مقاصد ہیں اس کے، کیا پروگرام تھا آپ کا، کیا اہداف ہیں آپ کے اس؟ کیوں نہ ہم ہندوستان میں وہی تعلیم اسی طرز پر اسی نصاب تعلیم کو سامنے رکھ کر دیں جو مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں دی جا رہی ہے۔ آپ کے نزدیک معاشرتی اصلاحات اور دینی بیداری کے لیے سب سے اہم اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام جو ہمارے اپنے سماج سدھار کے نام پر ہونا چاہیے وہ ہے تعلیم پر ہم کام کریں۔ شیخ محترم، یہ منہج سلف کی فقہ جو نا فقہ تشکیل کیوں نہیں دی گئی ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی اگر فقہ ہے تو ان کی فقہ مدون فقہ بتائیے کیا ہے۔ شیخ صاحب، سلفیوں کو متشدد کہا جاتا ہے اور سلفی حضرات جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ تو جو متساہل آدمی ہے وہ اسے متشدد کہتا ہے اور جو متشدد ہے اسے متساہل کہتا ہے۔ شیخ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں عراق کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں شام کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں لبنان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں لیبیا کی طرف، تو یہ سارے مسلمان ممالک ہیں لیکن اس کو تائی ہستی سے مٹانے کی بھی کوشش کی گئی۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے ملک ہم نے برباد کیے، حاصل ہم نے کیا کیا۔ جذباتی نعرہ کچھ لوگ دیتے ہیں کہ نہیں، خلافت کے قیام کی راہ میں یا نظام حکومت، نظام اسلامی، یہ سب قربانیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جین اسٹاک کا ایک اور شمارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت عالم اسلام کی مشہور شخصیت فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ میرے ساتھی محمد یوسف بٹ صاحب بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، اور اس پروگرام میں ہم مختلف سوالات فضیلت الشیخ سے پوچھیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ تسلی بخش جوابات آپ کی خدمت میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم اپنے برادر محمد یوسف بٹ صاحب سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے جان لیا، میرے برادر اکبر عبدالحلیم زبیر احمد بٹ صاحب حفظہ اللہ نے جین اسٹاک کے اس اہم پروگرام میں جس مہمان کا مختصر سا یہاں تعارف کیا، حافظ عبدالحسیب المدنی حفظہ اللہ، تو سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں ان کی زندگی کے متعلق کچھ پہلو جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنے محترم حافظ عبدالحسیب المدنی حفظہ اللہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ ذرا سامعین کو بتائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ میرا نام حافظ عبد الحسیب ابن عبد العلیم ابن عبد الرحیم ابن شیخ حسین ہے۔ ہمارا تعلق میرا اور میرے آبا و اجداد کا جنوبی ہند کے مشہور شہر بنگلور سے ہے، اور فی الوقت بنگلور شہر کے مضافات میں ایک قصبہ ہے ہوسکوٹا، جس کا مقامی زبان میں تلفظ ہوتا ہے ہوسا کوٹے، جس کا معنی ہوتا ہے نیا قلعہ۔ وہاں سے میرا اپنا تعلق ہے۔ خاندانی پس منظر کی بات اگر کہیں تو علمی دنیا میں جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے اپنے خاندان میں کوئی نہ عالم دین گزرے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی مشہور شخصیت گزری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے پردادا اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مزاروں کے مجاوروں کا خاندان رہا ہے، اور الحمدللہ میرے اپنے دادا کو لڑکپن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے توحید کی طرف پھیرا، اور پھر اس کے بعد میرے اپنے دادا اللہ مغفرت فرمائے وہ بڑے اچھے موحد مسلمان اور پھر مسلک اہل حدیث کے پیروکار پہلے دن سے وہ بنے۔ اور اس کے بعد ان کی سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ علماء سے ان کا تعلق ہمیشہ مضبوط رہا، علماء کی انہوں نے ہمیشہ خدمت کی، علماء سے محبت، تعلق اور علماء کی خدمت۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا بہت ہمیں علم سے جوڑا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے اپنے دادا مرحوم اور میرے اپنے والدین کی جو رغبت تھی اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے جوڑا ہے۔ وہ علماء کی خدمت تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو پہنچایا۔ یہ مختصر سا میرا اپنا پس منظر ہے۔ جی شیخ صاحب، آپ نے کن مدارس میں پڑھا ہے؟ میری ابتدائی تعلیم میری اپنی والدہ کے پاس ہوئی۔ میں اسکولی تعلیم چوتھی جماعت تک صرف میں نے باقاعدہ پڑھی ہے۔ اس کے بعد کرسپونڈنس میں نے بی اے بھی کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں تک دینی تعلیم کی بات ہے، ابتدائی دینی تعلیم میری اپنی والدہ کے پاس میں نے قرآن مجید پڑھا، پھر اس کے بعد قرآن مجید حفظ، ثانویہ، عالمیت اور فضیلت اور 1 سالہ تخصص فی الدعوہ، یہ سارے میں نے جامعہ دارالسلام عمر آباد جنوبی ہند کا بلکہ عالم اسلام کا بڑا مشہور و معروف ادارہ ہے، 100 سال سے زیادہ جس کی مثالی خدمات ہیں، اس ادارے سے میری مکمل تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی توفیق سے مدینہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کلیت الحدیث سے تعلیم حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا، تو وہاں سے پھر میری فراغت ہے۔ یہ تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو یہ میرا خلفیہ بیک گراؤنڈ ہے۔ جی شیخ صاحب، اس تعلیمی سفر میں آپ کے جو مشہور ترین ہندوستان کے علماء میں سے جو ہے، یا جو سعودی عربیہ میں کلیہ حدیث سے جو آپ نے تعلیم حاصل کی، تو ان میں کون سے جو مشہور ترین ہیں؟ اساتذہ اگر کہیں تو عام طور پر لوگ مشہور اساتذہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شہرت سے آپ کا تعارف ہوتا ہے اور آپ کے ذریعے ان کے تعارف کی بات آتی ہے، تو عام طور پر لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ میرے تمام ہی اساتذہ، میری اپنی والدہ سے میں شروع کروں گا جنہوں نے مجھے ناظر قرآن سے شروع کیا، وہاں سے شروع کر کے میرے وہ اساتذہ جن کے پاس میں نے جو ہے حدیث کا علم، جیسے اگر کہیں مدینے کی اگر بات کریں تو شیخ عبد المحسن عباد کے دروس میں ہم بیٹھا کرتے تھے، دیگر علماء جو مدینے کے مشہور ہمارے اپنے دور کے علماء ہیں وہ سارے، اور ہندوستان میں خاص طور پہ اگر کہیں تو جامعہ دارالسلام کے جو مایہ ناز اساتذہ رہے ہیں وہ سارے اساتذہ ہی جو ہے میرے اپنے خاص اساتذہ ہیں۔ میری اپنی ایک طبیعت رہی ہے کہ میں استاذ کے سامنے جب بیٹھتا ہوں تو پھر میری نظر میں وہ بڑے یا چھوٹے استاذ نہیں رہتے، میں یہ سوچ کر بیٹھتا ہوں کہ بہرحال ان سے سیکھنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، تو مجھے جو ملے گا میں لوں گا ان سے، اور اس چیز نے مجھے ہر ایک استاد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ تو میں شاید یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ میرے خاص اساتذہ یہ ہیں، یہ نسبتاً عام ہیں، یہ شاید میں کہہ نہیں پاؤں گا، لیکن یہ کہ تمام اساتذہ سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جی بارک اللہ۔ شیخ صاحب، یہ آج کا پروگرام منہج سلف کے متعلق ہے، تو آپ ہمیں بتائیں منہج سلف سے کیا مراد ہے؟ منہج سلف بہت آسان الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں تو یوں کہیں، دین کو اس کی اپنی حقیقی شکل اور اصلی شکل میں اپنانے کا نام۔ ہم سلف کہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں،
اور دین کے معاملے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین، یہ سلف ہیں۔ منہج سلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کو لیں، اور لیں بھی تو اس طریقے پر لیں جس طریقے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا اور صحابہ نے لیا تھا۔ تو منہج سلف جب ہم کہتے ہیں تو نہ یہ کوئی فرقہ ہے، نہ یہ کوئی گروہ ہے جس کو آپ تحزب یا گروہ بندی کا آپ لیبل لگا سکیں۔ یہ اصل میں گروہ بندیوں سے نکل کر آنے کا راستہ ہے۔ دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل میں چھوڑا تھا اس شکل میں اپنانے کا نام منہج سلف ہے۔ شیخ یہ جو سلفی دعوت ہے اس کے جو امتیازی خصوصیات ہے تو وہ چند خصوصیات بتائیے ہم۔ منہج سلف کی بنیادی خصوصیات کی اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قرآن اور سنت ہی دین کا بنیادی مرجع ہے۔ یہ اس دعوت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ ہم ہندوستان میں مسلک سلف کو، منہج سلف کو مسلک اہل حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج کے وارث محدثین کرام ہوئے۔ تو یہاں ہم اس کو اہل الحدیث کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ تو ہم یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہ سب سے پہلی بنیادی خصوصیت ہے منہج سلف کی۔ دوسری بات جو منہج سلف کی امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہم قرآن و سنت کو لینے کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ قید ضرور لگاتے ہیں کہ قرآن و سنت کا وہ معنی و مفہوم جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، اس کے مطابق دین کو سمجھ کر لے کر چلنا یہ اصل دین ہے۔ اور یہ دعویٰ ہو سکتا ہے دعویٰ کرنے میں اور لوگ بھی ہوں، لیکن دعوے سے زیادہ دلیل، سچائی، صورتحال جو موجود ہے لوگوں کے سامنے وہ دیکھی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محدثین کرام کے منہج پر چلنے والے سلف صالحین کے منہج کی جس قدر پاسداری کرتے ہیں کوئی اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ امتیازی خصوصیات کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں کسی ایک شخصیت سے جو ہے آپ کو نہیں باندھا جاتا ہے۔ شخصیت پرستی کا مزاج جو ہے اس منہج کے اندر نہیں، کوئی نہیں۔ ہمارے پاس دیکھیے کہ بڑے سے بڑے عالم دین بھی ہوں گے، بڑے سے بڑے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن خود ہمارے اپنے علماء سے بھی اگر کہیں کوئی ہلکی سی بھی بھول چوک ہو جائے جو منہج سلف سے ہٹ کر ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ ان کا احترام باقی رکھیں گے، لیکن ان کی غلطی کو چھوڑ کر ہم منہج سلف کی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو اور بھی خصوصیات ہیں، لیکن مختصر سی گفتگو میں تین بنیادی ایسی خصوصیات ہیں جو اس منہج کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک معاشرتی اصلاحات اور دینی بیداری کے لیے سب سے اہم اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام جو ہمارے اپنے سماج سدھار کے نام پر ہونا چاہیے وہ ہے تعلیم پر ہم کام کریں۔ اور میں تعلیم جب کہہ رہا ہوں تو ہم سدھار، سماج سدھار کی بات کر رہے ہیں، تو خاص طور پہ دینی تعلیم کی میں بات کروں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لیکچر ہے، بہت شاندار لیکچر ہے، بہت زبردست۔ اس میں شیخ ابن باز نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے۔ آپ اگر دنیا میں گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگوں کی تحقیق کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالآخر بنیادی غلطی ان کی جہالت ہے، ان کی لا علمی۔ تو سب سے پہلی چیز جو سماج سدھار کی بات پر ہم کریں گے تو کہیں گے وہ یہ کہ صحیح دینی تعلیم سے ان کو جوڑا جائے۔ اور جب دینی تعلیم سے آپ تربیت سے جوڑیں گے، بچپن سے لڑکپن میں، تعلیم کے مختلف مراحل میں اگر آپ صحیح دینی تعلیم سے جوڑیں گے تو آپ ظاہر سی بات ہے سیدھے سیدھے لوگوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں گے۔ اور ایک انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کوئی کام ہے جو اسے سدھار سکتا ہے سماج کو، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بندوں کو جوڑنا۔ جس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جس درجے کا ہوگا وہ بندہ اتنا ہی زیادہ نیک اور شریف ہوگا، اور وہ سماج کے لیے اتنی ہی بڑی نعمت ہوگا، اتنی ہی بڑی نعمت۔ تو سماج سدھار کے لیے اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے تعلیم پر محنت کریں، دینی تعلیم پر، اور پھر لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے پر محنت کریں۔ ان بنیادوں پہ کام ہوگا تو یہ راستہ پھر آگے کا راستہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلا جائے گا۔ جی شیخ محترم، آپ نے اپنے علاقے میں کلیت الحدیث شریف و دراست الاسلامیہ، جی ہاں، یہ جو ادارہ آپ نے تشکیل دیا ہے، یہ کیسی، مطلب کیا مقاصد ہے اس کے، کیا پروگرام تھا آپ کا، کیا اہداف ہیں آپ کے اس؟
یہ دیکھیے کلیت الحدیث شریف و دراسات الاسلامیہ، تھوڑا سا وقت میں اس میں لوں گا تھوڑا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس مشن کو سمجھے، اس کام کو سمجھے. اس لیے کہ ہم لوگ جب مدینہ میں زیر تعلیم تھے تو کئی ہمارے سینئر ساتھی تھے، میں ان میں سب سے جونیئر ہوں، سب ہمارے سینئر ساتھی ہیں. ان میں نام لوں گا ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی رحمہ اللہ، ان کے علاوہ دکتر سعید، دکتر الیاس، حافظ عبدالعظیم صاحب جو میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں، اور شیخ عبدالوکیل مدنی صاحب، شیخ طارق مدنی صاحب. یہ سب جو ہمارے سینئر ساتھی تھے، ہمارے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہم واپس ہندوستان لوٹ کر جائیں گے، ہم رکیں گے نہیں کہیں بھی کسی باہر کے ملک میں. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے ملک جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اپنے ملک لوٹنے کے بعد ہم ایسا کوئی کام کریں گے جس کی سماج کو ضرورت ہے اور وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. یہاں لوٹنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی واضح ایک، جیسے کہتے ہیں، پہلے سے کوئی خطہ، کوئی پلان نہیں تھا کہ کوئی ادارہ کھولیں گے. لیکن یہاں لوٹ کر آنے کے بعد یہاں بنگلور کے ہمارے اپنے کچھ احباب نے ایک ہمارے سامنے تجزیہ رکھا کہ بنگلور کے ہمارے اپنے احباب نے ایک تجزیہ ہمارے سامنے رکھا کہ جو مدینے کے فارغین ہیں وہ، اور جہاں ہمارے اپنے ہندوستانی مدارس کے فارغین ہیں، ان دونوں کی تقریر میں، خطبات میں کافی تفاوت نظر آتا ہے، فرق نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے اس کی بنیادی وجہ بتائی کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستانی مدارس سے پڑھنے کے بعد مدینہ یا کسی اور عرب یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والے طالب علم کا درجہ ایک درجہ اوپر ہے. اس لیے ہے کہ وہ زیادہ اعلیٰ مرحلے کی تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے، تو وہ فرق تو دکھائی دینا فطری چیز ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی اور اس پر آئی کہ ہندوستان کے سارے طلباء جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں کیوں جا کر باہر نہیں پڑھ سکتے. تو ہم نے بتایا کہ اس لیے کہ وہاں لمیٹڈ، یعنی بڑے ہی محدود لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے. تو پھر بات اس نقطے پہ آئی کہ جو طلباء نہیں جا پاتے ان کی پیاس، علمی پیاس کیسے بجھائی جائے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مختصر یہ کہ یہاں سے گفتگو شروع ہوئی تو اس نتیجے پہ آ کے رکی کہ کیوں نہ ہم ہندوستان میں وہی تعلیم، اسی طرز پر، اسی نصاب تعلیم کو سامنے رکھ کر دیں جو مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں دی جا رہی مثال کے طور پر. تو الحمدللہ ایک کافی لمبے مشورے کے بعد اس بنیاد پر کہ ہندوستان کے وہ طلباء جو یہاں سے سعودی عرب نہیں جا سکتے یا عرب ممالک کی کسی بھی یونیورسٹی تک نہیں جا سکتے، لیکن ان کے اندر تڑپ ہے علم کی، ان کو اسی معیار کی تعلیم یہاں دینے کی کوشش کی جائے. یہ ہمارے سامنے فکرہ تھا، یہی مقصد تھا، اور اسی کے لیے ادارہ قائم کیا گیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ لگ بھگ سمجھیے کہ 18 سال 20 سال ہونے جا رہے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے مکمل کرنے جا رہا ہے. اور الحمدللہ ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کریں گے، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہماری محنتوں کو ہماری حیثیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے اور ہمیشہ جاری و ساری رکھے. شیخ صاحب، مجھے 1 سال پہلے وہاں کلیت الحدیث میں آنے کا موقع ملا. میں اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں، لیکن وہاں پہ اتنا انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود نہیں ہے جتنی آپ علمی کوششیں کرتے ہیں. مایا ناز قسم کا وہاں سلیبس ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو اعلیٰ قسم کی وہاں پہ سہولیات ہیں، کمپیوٹر سسٹم ہے، اور وہ تخریج وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ. تو اتنی چھوٹے سے جگہ میں، مطلب کوزے میں سمندر بھرنا ایسا ہے، تو یہ کیسے آپ نے اس کو حل کیا کہ ایک چھوٹے سی عمارت میں آپ نے اتنا بڑا کالج قائم کیا؟ اصل مسئلہ دیکھیے کہ تعلیم میں بنیادی کام ہے اچھے اساتذہ اور اچھے طلباء. یہ دو بنیادی عناصر ہیں. یہ دو اگر ہر حال میں چلنے کا عزم کر لیں تو درخت کے نیچے بھی اچھا معیاری تعلیمی ادارہ چلا سکتے ہیں. کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر بات ہے کہ بارش ہے، موسم ہے، تو درخت کے نیچے تو نہیں چل سکتا، تو اس کے لیے ایک سر پہ چھت چاہیے، آپ کو وسائل چاہیے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جب یہ ادارہ قائم کیا تو ادارہ قائم ہونے سے لے کر اب تک بھی الحمدللہ خارجی جو اتنے بھی جہات ہیں، عام طور پہ داخلی خارجی جو تعاون ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگ جو مدد لیتے ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ شروع سے ہم نے ہندوستان کے اپنے جو بھائی ہیں ان لوگوں سے ہم نے جو ڈونیشنز لے کر کام کیا ہے. اور ہماری سوچ یہ تھی کہ جب ضرورت یہاں کے لوگوں کی پوری کر رہے ہیں تو یہاں کی ضرورتیں بھی، ادارے کی ضرورتیں بھی یہاں کے مقامی لوگ پورا کریں. ایک سوچ تھی ہماری.
اور اس پر ہم لوگوں نے محنت کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کچھ اس قسم کی ایک سوچ لے کر چلتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں بہت بڑا کہ ہمیں ایک بہت بڑے کیمپس کی ضرورت ہے جہاں ہر طرح کی اعلیٰ معیار کی سہولتیں ہوں اور طلباء کو جس معیار کا علم دے رہے ہیں اسی معیار کی سہولتیں بھی دی جائیں. یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ سوچ ہماری ہے اور اللہ نے چاہا تو شرمندہ تعبیر بھی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز ٹھان لی تھی کہ یہ رکاوٹ نہیں بنے گی. ہمارے پاس جو وسائل میسر ہیں انہی وسائل کے ساتھ ہم چلیں گے. اور اللہ کا کرم ہے کہ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی حالت میں، آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ بہت کم محدود انفراسٹرکچر ہے، سہولیات بھی دنیاوی یونیورسٹیوں کے اعتبار سے بہت کم ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سے پہلے ہماری ابتدائی 10 سال جو گزرے ہیں وہ اس سے زیادہ چھوٹی جگہ پہ گزرے ہیں، اس سے زیادہ کم وسائل کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. اللہ نے کامیابی دی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو الفاظ میں سمیٹ کر کہنا چاہیں تو وسائل جتنے محدود ہیں ہم سہولتیں بھی اتنی محدود رکھ رہے ہیں، لیکن تعلیم، بچوں کی تربیت، اس سلسلے میں ہم سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہم پاک نہیں ہیں، لیکن ہماری استطاعت میں رہتے ہوئے ہم جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں گے. شیخ محترم، برصغیر کے سلفی مدارس بالخصوص اور دوسرے دینی ادارے جو ہے نا بالعموم دن بدن مطلب کمزوری اور انحطاط کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی مطلب کیا وجوہات آپ کی نظر میں ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی جو ہے حساس موضوع ہے اور اس پر سچ تو یہ ہے کہ کسی ایک فرد کی رائے یا 2 افراد کی رائے کی روشنی میں کوئی صحیح حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. میں چونکہ تعلیم و تعلم کے سلسلے سے جڑا ایک فرد ہوں تو میں اپنی رائے کے طور پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو اساتذہ مقرر کیے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر ایسا ہے کہ سبجیکٹ کو پڑھانے والے اساتذہ اس معیار کے مقرر نہیں کیے جا رہے ہیں. اور جب استاذ کے اندر معیار اعلیٰ نہیں ہوگا تو طلباء کو اعلیٰ معیار پر نہیں پڑھا سکتا. ایک تو اساتذہ کا مسئلہ. دوسری چیز، مدارس کے اندر نصاب تعلیم اور طلباء کی ضرورتوں کے حساب سے اس کے طریقہ تدریس کی بات آتی ہے. سبجیکٹ ایک چیز ہوتی ہے، سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک میتھڈ ہوتا ہے. تو طریقہ تدریس کے حوالے سے ہمارے اپنے اداروں کے اندر عام طور پر کوئی واضح اور 2 ٹوک رہنمائی اساتذہ کے سامنے نہیں ہوتی. ہر استاذ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے مادے کو پڑھاتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کئی بار طالب علم سبجیکٹ پڑھتا ہے لیکن سبجیکٹ کو ہضم نہیں کر پاتا. وہ کچھ چیزیں یاد کر لیتا ہے یا کچھ چیزیں سمجھ لیتا ہے، لیکن جو ایک سبجیکٹ پڑھنے کے بعد اس کے سامنے ایک واضح تصور ہونا چاہیے ایک فن اور ایک علم کو لے کر، یہ کمزور ہے. تیسری ایک بنیادی وجہ جو میں مانتا ہوں میرے اپنی نظر میں یہ ہے کہ عربی زبان پر محنت ہم جو ہے اس ناحیے سے نہیں کرتے. نحو بہت پڑھتے ہیں، صرف بہت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں، بلاغہ پڑھتے ہیں، لغت کی مختلف اور بھی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ان سب کو مل کر جس نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہ ہے معیاری عربی زبان. اس نتیجے تک پہنچانے میں ناکام ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مدارس کے اندر یہ کتابیں بھی اردو میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی عربی زبان سکھائی جا رہی ہے لیکن ترجمہ کر کے پڑھایا جا رہا ہے. اور کسی زبان کو ترجمہ کر کے جب پڑھائیں گے تو آپ زبان ٹھیک سے جو ہے نہیں سکھا پائیں گے. تو ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معیار جو ہے دن بدن گرتا جا رہا ہے. اور اسی میں سے جب میں نے نصاب کی بات کی تو اس میں ایک چیز ہے کہ تجدید ہوتی رہنی چاہیے اور یہ نگرانی بھی کہ کیا نصاب مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو کہیں کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ معیار جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے. یہ واقعی جو ہے سوچنے کی بات ہے. جتنے مدارس اس وقت ہمارے پاس ہیں، یہ مدارس اگر اپنے معیار کو اونچا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو ہمارے پاس طلباء ہیں ان سے 10 گنا بہتر طلباء اسی انفراسٹرکچر، اسی صورتحال، اسی قسم کے اسباب اور وسائل سے ہم جو ہے سماج کو دے سکتے ہیں. آپ کے نزدیک فقہی اختلافات کے دوران اعتدال اور توازن کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، فقہی اختلاف کی جہاں تک بات آتی ہے، ایک تو ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر خاص طور پر تقلید کا ماحول ہمیشہ سے رہا ہے. اس تقلید کے ماحول میں 2-3 بنیادی باتوں کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نسبت کسی مسلک سے ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی نسبت جس مسلک سے رہتے ہیں
اس کی ترجیح سے آگے ہٹنا بڑھنا نہیں چاہتے، جو مسلک کے دائرے میں ترجیح ہوتی ہے اسی پر آپ رکنا چاہتے ہیں۔ اس سے جو ہے اصل میں فقہی مسائل کے اندر شدت پسندی آتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارے علماء یہ محدثین کے منہج پر جو علماء ہیں وہ، یا فقہاء کرام ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء، سب کی اصل ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم جو ہے مسئلے کو ترجیح دیں گے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم ترجیح دیں گے، تو آپ سامنے والے کی ترجیحات کو بھی اسی پس منظر میں لیں گے، آپ اسے آپ کی مخالفت پر محمول نہیں کریں گے۔ میں آج اگر کسی مسئلے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، آپ میرے اختلاف کو اس نظر سے اگر دیکھیں کہ یہ قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں مسئلے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ مجھ سے جو ہے اختلاف رکھ کر بھی آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن میرے اختلاف کو آپ کی مخالفت سمجھیں گے، تو پھر حالانکہ میں قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد پر مسئلے کو ترجیح دے رہا ہوں، لیکن آپ اس مسئلے کو ذاتی لڑائی کے درہے میں رکھیں گے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ فقہی مسائل میں اختلاف کی جب بات آتی ہے تو دلیل کی بنیاد پر جہاں تک اختلاف ہو رہا ہے، اس میں ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں راجح نظر آتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہیں کہ یہ راجح ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اور اسی کو آپ پہنچائیں لوگوں تک کہ کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے فتویٰ اسی کے مطابق دیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کے برخلاف موقف رکھتا ہے اور دلیل کی بنیاد پہ رکھتا ہے، اس کی بھی لہو حظ من النظر کہتے ہیں فقہا، کہ ان کی اپنی دلیل کا بھی ایک وزن نظر آتا ہے، تو پھر آپ ان کا احترام باقی رکھیے، گرچہ آپ ان کے قول سے اتفاق نہیں رکھتے۔ البتہ کچھ مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہمارے مسلک یا ہمارے اپنے جماعت کے علماء کا یہ قول ہے بس۔ تو ایسے معاملات میں جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو روکا جائے اور اتباع کتاب و سنت کی طرف دعوت دی جائے، یہ میرے خیال میں سب سے مناسب موقف ہونا چاہیے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم، یہ منہج سلف کی فقہ جو ہے فقہ تشکیل کیوں نہیں دی گئی ہے ابھی تک؟ آپ نے کتنا اچھا سوال کیا کہ اس پر جو ہے بہت کم بات ہوئی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی اگر فقہ ہے تو ان کی فقہ مدون فقہ بتائیے کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی اگر فقہ ہے تو محدثین یعنی اہل حدیثوں کے اصول فقہ کیا ہیں یہ بتائیے، اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی فقہ ہے تو اہل حدیثوں کے فقہا بتائیے۔ یہ عام طور پہ جو سوال ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں چار مذاہب ہی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ ایسی کچھ بات ہوئی تو محدثین کے فقہی مسلک کو میں نے محدثین کی فقہ کی بات کی، تو ایک صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ امام حنیفہ کو چھوڑ کر بقیہ جو تین مسالک ہیں یہی محدثین کا مذہب ہے، یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ جو یہی محدثین کی فقہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جواب بہت طویل ہوگا، میں اگر دینا چاہوں، مختصر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ جو فقہی مذاہب ہیں، ان فقہی مذاہب کی نسبت شخصیات کی طرف ہے اور شخصیات کے فتاویٰ پر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ التشریع الاسلامی جنہوں نے پڑھی ہے یا سمجھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان فقہا اور علماء کے جو فتوے تھے وہ بنیاد بنے مذہب کی، ان کے شاگردوں نے اسی بنیاد پر پھر آگے فتوے دیے، اور آگے چل کر ان کے فتاویٰ کی روشنی میں اس مذہب کے اصول فقہ مدون ہوئے۔ چونکہ مسلک اہل حدیث میں کوئی ایک شخصیت بنیاد نہیں ہے اور نہ ان کے اقوال بنیاد ہیں، لہذا نہ اصول فقہ کسی ایک شخصیت کی طرف منسوب کر کے مدون کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے اس انداز میں فقہ مدون ہو سکتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے فقہ اہل حدیث کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ فقہ اہل حدیث کو کہتے ہیں فقہ الدلیل۔ محدثین کا معاملہ بہت آسان ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ایک عام مسلمان کی بنیادی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کا مسئلہ حدیث میں صراحت کے ساتھ آپ کو اس کی دلیل مل جاتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آدمی جس قدر زیادہ احادیث اور آثار سے واقفیت رہے گا اتنا ہی زیادہ اجتہاد سے بے نیاز رہے گا۔ تو محدثین کی جو فقہ ہے اس فقہ کا دار و مدار جو ہے احادیث اور روایات اور ان کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ و تابعین کی تفصیلی جانکاری پر ہے، اور اگر آپ اس کی بنیاد پر دیکھیں گے تو محدثین کی فقہ کی بنیاد اصل میں دلیل پر ہے، تو دلائل جتنے میسر ہوں وہ آپ اہل حدیث کی فقہ ہے۔ نمبر دو، آپ اگر اہل حدیثوں کی فقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتب ستہ جو ابواب پر مرتب کی گئی ہیں،
یہ کتب ستہ جو ہے ہر باب جو محدث باندھتا ہے وہ ایک ترجیح ہے اس کا اختیار ہے. آپ اگر ترمذی پڑھ کر دیکھیں گے کہیں دو ٹوک جواب آئے گا، باب جوازی یا باب تحریمی، اور کبھی باب باندھتے ہیں باب ما جاء. ان تین تعبیرات میں فرق ہے. جب وہ کہتے ہیں باب جواز تو یہ فتویٰ ہے، باب تحریم کہتے ہیں تو یہ فتویٰ ہے فائنل. لیکن وہ جب کہتے ہیں باب ما جاء فی کذا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، یہ اختلاف کی گنجائش ہے. تو محدثین کی جو فقہ ہے یہ کتب حدیث میں تبویب کی شکل میں بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدون اور محفوظ ہے. اور ایک اور بات فقہ الحدیث کے سلسلے میں کہنا ہے، میں نے کہا فقہ الحدیث فقہ الدلیل ہے، تو میں ایک بات آج کہتا ہوں، یہ بہت ہم نے بارہا کہا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں. فقہ الحدیث کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ چاروں مذاہب کی فقہ سے جو ہے آزادی کی بات ہے مکمل طور پہ، نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ، بلکہ صرف چار ہی نہیں، اور بھی تھے علماء اور ان کے مذاہب بھی تھے، ختم ہو گئے. لیث ابن سعد مصری ہیں، امام مالک کے مذہب سے زیادہ قوی لیث ابن سعد مصری کے مذہب کو ان کے دور میں مانا جاتا تھا، لیکن اللہ نے اسے جاری و ساری نہیں رکھا، ختم ہو گیا. اسحاق ابن راہوے ہیں، امام اوزاعی ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وہ فقہاء محدثین ہیں جن کی فقہ تھی. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سارے علماء ہمارے علماء ہیں، اور دلیل کی روشنی میں ان میں سے جن کا قول صحیح ہوگا وہ ہماری فقہ کا حصہ ہے. تو یہ فقہ الحدیث کا کہ خط و خال ہے. اور اس موضوع پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی میں چاہتا ہوں کہ ایک تفصیلی لیکچر انشاءاللہ اللہ چاہا تو دیں گے انشاءاللہ. جی اچھا شیخ صاحب، دور حاضر میں اتحاد امت کا نعرہ بہت ہی دلکش ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے، جی لیکن اس بارے میں منہج سلف کی اساس اور علماء سلف کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے، اتحاد امت کی جب بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے یہ اللہ کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، آپ نے جو ہے جماعت سے کٹنے سے منع کیا، یہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ اتحاد جو ہے نا دو طرح کا ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو الجماعہ جو حدیث کی کے الفاظ ہیں، شرعی اصطلاح ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک جماع کے معنی ہوتا ہے حق پر متفق ہونا، اور جماع کا ایک مفہوم ہوتا ہے کسی ایک امام یا حاکم کی اطاعت میں اکٹھا ہو جانا. مسلم حکومت میں اگر ہیں تو اتحاد یہ ہے کہ آپ ایک مسلم حکمران کے تابع رہیں، گرچہ وہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن جب تک مسلمان ہیں آپ مسلمانوں کی اس اجتماعیت سے ہٹ کر گروہ بندی نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ، جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. جہاں تک جماعت کی بات ہے، جسے ہم نے کہا حق پر متفق ہونے کی بات، اس سلسلے میں ہمارے پاس منہج سلف کی روشنی میں یہ بات دو ٹوک اور واضح ہے کہ لوگ جسے سمجھتے ہیں کہ ہر مسلک کو، ہر جماعت کو ان کے اپنے عقائد اور نظریات پر باقی رکھا جائے، گرچہ بعض عقائد ایسے ہوں جس پہ کفر و ایمان کی بات ہے، پھر بھی کہا جائے ہر آدمی اپنے عقیدے پہ باقی رہے، لیکن اسلام کے نام پہ اکٹھا ہو جاؤ، قرآن کے نام پہ اکٹھا ہو جاؤ، کلمے کے نام پہ اکٹھا ہو جاؤ، یہ جو ہے اتحاد نہیں، اتحاد کے نام پہ اس کو ایک دوسرے کو جھوٹی تسلی دینا. حقیقت میں حقیقی اتحاد کیا ہے؟ کلمے پر متفق ہو جاؤ کا مطلب نہیں کہ کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں اس لیے ہم ایک ہیں. کلمے پر متفق ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ کلمے کی جو بنیاد ہے توحید ہے، اتباع سنت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان بنیادوں پر اکٹھا ہو جاؤ. تو کلمے کی وحدت جو ہے یہ اتحاد میں بدلنی چاہیے. لیکن کلمے کی وحدت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اگر کہتے ہیں تو یہ جو حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے. مختصر الفاظ میں اس کو میں آپ کو یوں کہہ دیتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا کشادہ ہو کہ آپ دلیل کی پیروی کر کے صحیح بات پہ متفق ہو جائیں. ہاں، وہ اختلاف باقی رہے گا جسے ہم فقہی اختلاف کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی گنجائش نکلتی ہے شریعت میں. بسا اوقات دلیل جو ہے میں مطمئن ہو پاتا ہوں، آپ نہیں مطمئن ہو پاتے، فقہی مسائل میں اس کی ہلکی سی گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی وہاں جہاں دلیل میں گنجائش نکلتی ہو. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے مخالفت نہیں ہوتی، اس اختلاف کی وجہ سے گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے.
لیکن اس سے ہٹ کر عقائد اور نظریات کی بات ہو تو اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ سب اپنے عقیدے پر رہیں اور متفق ہو جائیں۔ اتحاد کے موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہمارے جتنے احباب ہیں، ہمارے سامعین سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا، دیکھیے فقہی مسائل میں یہ ہو سکتا ہے کہ فقہی مسائل میں میری ترجیح آپ کی ترجیح سے مختلف ہے اور آپ کے پاس بھی واقعی کوئی حدیث وغیرہ دلیل ہے، تو میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے راجح میرے نزدیک یہی ہے، لیکن آپ کے پاس اگر یہ راجح ہے تو آپ عمل کیجئے، ہم دونوں۔ یہ فقہی مسائل میں جہاں دلیل میں گنجائش ہے اس میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ دلیل عقائد میں نہیں ہو سکتی۔ عقائد اجتہاد کا باب ہے ہی نہیں ہے کہ میں اپنی اجتہاد سے ایک عقیدہ رکھوں، آپ اپنی اجتہاد سے ایک عقیدہ رکھیں، آپ عقیدے میں ایک مسئلے کو اپنی ترجیح بتائیں، میں عقیدے میں اپنی ترجیح بتاؤں، ممکن ہی نہیں۔ تو اتحاد کی جب بات کرتے ہیں تو بات وہی ہوگی کہ توحید اور اتباع سنت کی بنیادوں پہ سب چیزیں چھوڑ کر آنا پڑے گا ان عقائد پر۔ اسی لیے جب منہج سلف کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اگر منہج سلف کو بنیاد بنایا جائے تو امت متحد ہو جائے گی، اس لیے کہ صحابہ سے سب کو محبت ہے، حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی اگر انصاف سے کام لے اور قرآن و سنت کے حقیقی معنی کی طرف لوٹ کر آئیں تو وہ بھی صحابہ کو ماننے پہ مجبور ہوں گے اور اتحاد پہ ان کو بھی آنا پڑے گا۔ تو یہی بنیاد ہو سکتی ہے، اللہ عالم۔ شیخ محترم، چونکہ ہم برصغیر کی بات ہم کریں گے، برصغیر میں بہت سارے ادارے، بہت سارے مدارس یا تنظیمیں ہیں جو کہ منہج سلف سے وابستگی جتلاتے ہیں، تو ایسے اداروں تنظیموں کی کون سی اولین ترجیحات ہونی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات، جو منہج سلف سے نسبت رکھنے والی جماعت یا تنظیمیں ہیں اور دینی ادارے ہیں، اور میں اضافہ کر لیتا ہوں شخصیات کا، علماء اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کا بھی اضافہ کر لیتا ہوں، ان سب لوگوں کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس منہج سلف کو سب سے پہلے خود اچھے سے سمجھ کر دنیا کے سامنے اس کا صحیح تعارف کروانے کی کوشش کریں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دعوت سے نسبت رکھنے کے باوجود بہت سارے غلط افکار کے لوگ حامل ہیں، اور یہ نسبت رکھنے کے باوجود غلط افکار کے حامل ہونے کی وجہ اگر آپ دیکھیں گے وہ ہے منہج سلف کو پوری گہرائی سے نہیں سمجھنا۔ میں اس کو جو ہے ان کا دوغلا پن نہیں کہوں گا، جیسے عام طور پہ لوگ غلط سخت الفاظ میں کہتے کہ یہ بھی ادھر بھی تعلق ہے ادھر، نہیں، ایسا نہیں۔ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ منہج سلف سے نسبت باذن اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، حسن ظن ہے ہمارا ان کے بارے میں کہ ان کی نیتوں میں فتور نہیں ہے، لیکن منہج سلف کو اچھی گہرائی سے نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کئی بار وہ منہج سلف سے نسبت رکھتے ہوئے بھی دیگر تحریکات، تنظیمات وغیرہ کے افکار و نظریات سے ہمدردی رکھتے ہیں یا پھر موافقت رکھتے ہیں یا بلکہ اس کے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں۔ آپ پوچھئے تو اپنے آپ کو منہج سلف سے منسوب بھی قرار دیتے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے منہج سلف کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز اس منہج کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ سب سے زیادہ بدنام اگر کوئی مسلک منہج ہے تو اس وقت دنیا کے اندر یہ ہے، اور اس کے باوجود سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا بھی الحمدللہ یہ ہے۔ آپ یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے، آپ خود بر صغیر کے اندر دیکھیے تو الحمدللہ بڑی تیزی سے اس چیز کو لوگ قبول کریں، تو آپ اس کے صحیح تعارف پر توجہ دیں۔ اور تیسری ایک بات اور میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا جو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، دیکھیے کہ ملک کے اندر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے پس منظر ہی میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں کے سیاسی حالات اور سماجی سطح پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ مخصوص افکار اور تنظیموں کی وجہ سے، مسلمانوں کے تئیں جو لوگوں کی عام عوام کا ذہن بدل رہا ہے، اس تناظر میں خدمت خلق کے باب کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ سیاسی سطح پر ہمارے جو مسائل ان کو حل کرنے کے لیے بہت توجہ دی، جو بالکل دینی چاہیے، غلط نہیں، بالکل ضروری ہے۔ حالات کو سمجھ کر جو نہ چلے تو وہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ پائے گا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منہج ہے اور یہ جو جماعت ہے، یہ جو ادارے ہیں اور یہ جو شخصیات ہیں، ان کی ہی اصل ذمہ داری بنتی ہے کہ توحید اور اتباع سنت کو سب سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ لوگوں میں اٹھائیں۔ پچھلے اگر آپ کچھ سال دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں دہشت گردی کا الزام لگا تو ہماری دینی تنظیموں سے لے کر اداروں تک اور ہمارے علماء تک ہم جو ہے امن کا پیغام سنانے کے مسئلے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ توحید کے موضوع کو کہیں دوسرے نمبر پہ رکھ دیا یا کہیں بھول گئے، اتباع سنت کا وہ پیغام کہیں پیچھے چلا گیا۔ خدمت خلق پر ہم اتنا کام کرنے کی بات کروں اور کر بھی رہے الحمدللہ، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ دوسری تنظیموں کی طرح ہم ایک فلاحی تنظیم بن کر رہ گئے ہیں۔
تعلیم پر کام کرنے کی بات آ رہی ہے تو ہمارے نوجوان آپ دیکھیں گے، بلکہ جو مراکز سینٹرز جو ہیں اسلام، ان کو بھی آپ شامل کر لیں، اس میں مراکز جو سینٹرز، وہ تعلیم ایجوکیشن بچوں کو دلانے، اس پر محنت کریں، یہ سب کرنے کے کام ہیں، لیکن توحید اور اتباع سنت کی دعوت کو پیچھے رکھ کر نہیں، توحید اور اتباع سنت کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہوئے یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عام طور پہ دوسری تنظیموں سے متاثر ہو کر، یا پھر یہ کہ میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی نگرانی میں کام کرنے کا مزاج نسبتاً گھٹ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان یا ذمہ دار حضرات یا بسا اوقات اہل ثروت ترجیحات اپنے طور پہ متعین کر رہے ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں کرنے کے بجائے بہت حد تک دوسری جماعتوں تنظیموں کی نقالی کے درجے میں ہم آ رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمارا جو امتیاز ہے کہ ہم دلیل کے داعی ہیں، اور دلیل کے داعیوں کے پاس علماء کا مقام بحیثیت مشیر سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، ان کے مشورے سے توحید اور اتباع کی تعلیم کو بنیادی حیثیت دے کر ہم اگر کام کریں، یہ جو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شیخ صاحب، سلفیوں کو متشدد کہا جاتا ہے، اور سلفی حضرات جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، متشدد، تشدد اور تساہل کا ایک مسئلہ ایسا ہے، جو آدمی معتدل ہوتا ہے نا، مطلب درمیان میں ہوتا ہے، تو جو متساہل آدمی ہے وہ اسے متشدد کہتا ہے، اور جو متشدد ہے اسے متساہل کہتا ہے۔ تشدد اور تساہل کس کو کہا جائے، یہ پہلے طے ہونا چاہیے۔ تشدد یا تساہل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ میں جس مسئلے کو جو درجہ دیا گیا ہے، آپ اسے وہی درجہ دے کر اس پہ جم جاتے ہیں، یہ تشدد نہیں ہے۔ تشدد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جس مسئلے کو جو درجہ دیا گیا، آپ اس مقام کو اس سے آگے لے کر چلے جائیں۔ جیسے کوئی مسئلہ فقہی اختلاف کا ہے، فقہی اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، سامنے والے کے پاس بھی دلیل ہے، آپ اسے کفر و اسلام کا مسئلہ بناتے ہیں، تو یہ تشدد ہے۔ لیکن ایک مسئلہ دلیل کا کتاب ہے، اور آپ دلیل کی بنیاد پہ یہ زور دیتے ہیں کہ یہی راجح ہے، دلیل کی روشنی میں یہی راجح ہے، یہ تشدد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ سلفیوں کو، اگر اہل حدیثوں کو متشدد اگر کہا جا رہا ہے، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ ایسی کیا باتیں ہیں جو بتا سکیں کہ ان کے اندر تشدد پایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ منہج سلف سے وابستہ جو بھی مطلب جو بھی افراد ہیں، مثلا یہ جو کمزوری ہمیں ان میں نظر لگ رہی ہے، تو ممکن ہے کہ علم کی کمی ہے یا منہج سلف کا صحیح تعارف نہیں ہے، تو آپ کی کیا نصیحت ہے اس سلسلے میں؟ کیسے ہم منہج سلف کو حاصل کر سکتے ہیں، صحیح طور سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو دین کے بنیادی مآخذ ہیں، مراجع ہیں، یعنی جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، قرآن ہے، تفسیر پڑھنے پڑھانے کا ہمارے پاس اہتمام ہے، ہمارے پاس جو ہے مدارس اسلامیہ میں حدیث پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہے، فقہ پڑھنے پڑھانے کا ایک مادہ ہے، ایک سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے طور پر اگر مدارس اس کو پڑھا سکیں تو بڑی کامیابی ملے گی، وہ ہے منہج سلف۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ حصول علم کے آداب صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے پاس کیا تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ پڑھ لینے کے بعد اس مسئلے میں کم سے کم سلفیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا کہ فلاں شخصیت سے علم لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ چونکہ منہج کے نام پر کوئی چیز پڑھی نہیں ہے، تو اب ہر آدمی مجتہد کے درجے میں بیٹھا، میرا اجتہاد کہتا ہے کہ ان سے علم لے، فلاں کا اجتہاد کہتا ہے کہ ان سے علم مت لے۔ تو آپ اگر حصول علم کے سلسلے میں سلف صالحین کا منہج کیا تھا ایک مادے کے طور پر پڑھائیں گے، تو وہاں باقاعدہ دلائل دیں گے۔ مثال کے طور پر اہل بدعت کو سے علم لینے کا ایک بڑا مسئلہ آج آپ جانتے ہیں۔ اب اگر کہا جاتا ہے کہ سلفی منہج کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اہل بدعت خاص طور پہ جو رموز ہیں، بڑے ہیں، اور خاص طور پہ جو جن کی بدعت مطلب اعلیٰ درجے کی، جس کو کہتے ہیں ایسی بدعت جو ایک آدمی کو اصول سے جو ہٹا دیتی ہے، اور ایسا آدمی جو داعی اور مبلغ قسم کا ہے بدعتیوں میں سے، جس پر جو ہے ایک بدعت کا اعتماد ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے علم مت لو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم علم والے ہیں، ہم دلیل کی روشنی میں ان کی بات سمجھیں گے، چھوڑیں گے۔ آپ اگر دیکھیے کہ دونوں اس مسئلے کو دو الگ ناحیوں سے لے رہے ہیں، تو اگر منہج سلف پڑھ کر آئیں گے تو ان کو یہ چیز پہلے سے پڑھائی جائے گی کہ کسی سے علم نہ لینا، بدعتی سے علم نہ لینے کی دلیل قرآن و سنت میں ہے کیا، آپ کو اس کی دلیل ملے گی، اس کا حوالہ ملے گا۔ تو اصل چیز ہے کہ منہج سلف کو جو ہے پڑھایا جائے۔ اب مدارس میں اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے مدارس کے فارغ طلباء کو، علماء کو، کہ اپنے جو بڑے علماء ہیں
ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ مسائل حل کرے. سوشل میڈیا پہ آج جتنا ہنگامہ آپ کو نظر آتا ہے، ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان مسائل کو سوشل میڈیا پہ حل کرنے کے بجائے اور اہل حدیث عوام کے ہاتھ میں دینے کے بجائے یا غیر اہل حدیث عوام کے ہاتھ میں دینے کے بجائے، آپ سوچیں جو مسائل علماء کے درمیان ہی حل نہیں ہو پا رہے، یعنی فارغین مدارس کے درمیان حل نہیں ہو پا رہے، وہ مسائل عوام الناس کے ہاتھ میں جائیں گے تو کیسے حل ہو جائیں گے؟ وہ اور زیادہ بکھراؤ کا شکار ہو گئے. طریقہ یہ ہے کہ جو مدارس کے فارغین کے درمیان حل نہیں ہو پا رہے، وہ اپنے بڑے علماء کے ساتھ جا کر بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر مسائل حل کریں، انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی یہ چونکہ علماء اور طلباء کے متعلق یہ جو عوام ہے جو کہ اپنی وابستگی مطلب یہ اس سلف منہج کے ساتھ جتاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ بہت آسان سا مسئلہ ہے. دیکھیے اس قسم کے جو مسائل آتے ہیں اس میں عوام کو جو ہے عام طور پہ بولنا نہیں چاہیے. عوام سمجھتی کتنے ہیں ان مسائل کو، ان باریکیوں کی، ان نزاکتوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یا تو جو ہے فلاں مولانا سے متاثر ہیں یا ان کی کوئی بات ان کو زیادہ اچھی لگ جاتی ہے، اب اس بنیاد پہ سارے فیصلے کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے جب مسائل آئیں تو آپ اپنے اہل علم کی طرف ان کو لوٹا دیں، اپنے بڑے علماء کی طرف لوٹا دیں. اب مان لیجیے دو علماء کے بارے میں کسی مسئلے پر جو ہے بات ہوئی تو لوگ طرفدار ہوں گے، کچھ آپ کے طرفدار کچھ آپ کے طرفدار، جھگڑیں گے، عوام بٹے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مسئلے کو وقت کے بڑے جو علماء آپ کے ہیں ان کے پاس بھیجیے، اور اگر وہ کوئی رہنمائی اور نصیحت دیتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے قبول کیجیے. اس سے انتشار کم ہوگا. باقی نفس مسئلہ جسے کہتے ہیں کہ اصول کو پڑھانے سمجھانے کی بات ہے، یہ سلسلہ جو ہے پڑھنے پڑھانے کا چلتا رہنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شیخ صاحب، جدید عصری چیلنج کے پیش نظر جو دینی مدارس ہیں ان کو آج کے حالات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مسئولین جو ذمہ دار ہیں ان مدارس کے، ان کو کیا کیا نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر میں تھوڑا سا جو ہے میری سوچ ذرا سا قدرے مختلف ہے. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ دینی مدارس کو عصری چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کے نام پر دینی مدارس کو دینی مدارس رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے. لوگ چاہتے ہیں کہ مدارس میں سائنس پڑھائی جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ مدارس میں میتھس پڑھایا جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ مدارس میں سماجی یا سوشل سائنس جو ہے پڑھایا جائے. نہیں، مدارس اس سب کے لیے نہیں. لوگ چاہتے ہیں مدرسے سے نکلنے والے بچے جا کر وکیل بنے، مدرسے سے نکلنے والے بچے جا کے ڈاکٹر بنے. نہیں، اس کے لیے نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ مدارس کو مدرسہ رہنے دو، مدرسے کو مدرسہ رہنے دو. ہاں، یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ عصری چیلنجز سے ہم آہنگ کرنا، اس کا ایک صحیح محمل ہے، ایک صحیح اس کا جو ہے مفہوم ہے. وہ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کو جیسے کہتے ہیں کنویں کا مینڈک نہیں رہنا چاہیے. آپ کے آس پاس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے آپ کو باخبر ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. جیسے ایک مثال بتا رہا ہوں، نئے زمانے میں طلباء ہمارے پاس مدارس میں یہ پڑھ کر آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیوع، تجارت کے احکام اور مسائل، قدیم فقہی اصطلاحات کی روشنی میں اصول، تفصیلات سب پڑھ کر آتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے میوچل فنڈ کے بارے میں تو طالب علم گھبراتا ہے کہ میوچل فنڈ کیا ہے. اس سے جو ہے پوچھا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں جو ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے، کہ وہ گھبراتا ہے. تو جدید چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوع پڑھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ کیا جائے کہ جدید نظام معیشت تھوڑا سا سمجھا دیا جائے. بینکنگ کا جو نظام ہے اس کی کچھ تفصیلات بتا دی جائے. حلال اور حرام کے مسائل وہ چاہے تو ان اصولوں پہ بتا سکتا ہے، لیکن وہ صورت حال جو ہے سمجھنا، اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے، یہ ہونا چاہیے. تو مدرسوں کو مدرسہ رہنے دیا جائے، لیکن مدرسے کے طلباء کو کنویں کی مینڈک کی طرح نہ رہنے دے کر کوشش یہ کریں کہ جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں وہ دے دی جائیں. اب اگر کوئی مدرسے کو جدید چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کے نام پہ مدرسے کو بچوں کو آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، وکیل بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو بہت غلط ہے. ایک بات ضمناً آئی ہے تو آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں. ہندوستان میں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، آپ جانتے ہیں تقریباً 15 سال پہلے یا اس سے تھوڑا آگے پیچھے. تو اس کے بعد سے جو ہے ایک ماحول چل پڑا ہے کہ ہمارے اندر ہماری قوم کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہیے. صحیح ہے، آگے بڑھانا چاہیے. اب یہ ساری محنت کہاں ہو رہی؟ مدرسوں پہ ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں امت میں ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، وکیل نہیں ہے، یا IAS نہیں ہے، IPS نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں ہے. سوال یہ ہے یہ سب دینے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ 2.5% مدرسوں کی تھی یا 97.5% اسکول کالجز مسلم مینجمنٹ والے یا عام اسکول کی تھی؟ تو چونکہ یہ 95% سے زیادہ جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ مدرسوں سے ڈاکٹر اور انجینئر نکالیں. یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ تو مدارس کو
یقیناً جدید حالات سے جو ہے طلباء کو واقف کروانا چاہیے، اور یہ کہیں کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ اداروں کے بارے میں جانتا ہوں کہ معاشیات کے نام پر بینکنگ نظام اور دستور ہند کو جو ہے اس میں نصاب کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، یا وزٹنگ لیکچررز آ رہے ہیں، آ کر وہ جو ہے بہت ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں، ہو رہا ہے، لیکن ابھی جس درجے میں جا کے ہونا چاہیے وہاں تک شاید نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی شیخ صاحب، جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ وہاں سے ڈاکٹر انجینئر نہیں نکل سکتے ہیں، وہ تو حقیقت ہے، اس کا اعتراف ہم کرتے ہیں، لیکن جو مدارس سے فارغین نکلتے ہیں ان کی معاشرت کا کیا بنے گا؟ کیسے وہ معاشرے میں چل پڑیں گے؟ مساجد اتنے سارے ہیں نہیں جتنے سارے فارغین کی تعداد ہے۔ ایک فارغ صرف مولانا بن کے نہیں رہ سکتا ہے، اور ایک امام کی جگہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ایک خطیب کی جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ سوسائٹی میں کیسے جی پائے گا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اصل میں یہ ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ اب اس مختصر سی گفتگو میں سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، میں اشارہ 2-3 باتوں کی طرف کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، مدارس کے طلباء پڑھ کر نکلتے ہیں تو قوم کا پیسہ جن بچوں پہ صرف ہوا اور قوم کے بچے جس میں کھپائے گئے، ان بچوں کا فیوچر اور قوم کا پیسہ، دونوں چیزیں جہاں کھپائی گئیں، یہ پروڈکٹ جب باہر نکل رہا ہے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے کا کوئی مزاج ہی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہمارے پاس۔ میرا ایک سوال آپ سے کہ کیا ہمیں علماء کی ضرورت صرف مسجد اور مدرسے ہی میں ہے؟ کہیں اور ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کا بزنس ہے، آپ کو جو ہے جیسے لیگل ایڈوائزر چاہیے قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے، آپ کو سی اے چاہیے آپ کے حسابات برابر رکھنے، کیوں آپ کے بزنس میں آپ کو ایک عالم دین کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو جو ہے صحیح رہنمائی کر سکے؟ آپ کا خاندان ہے، اچھا خاصا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، کہ آپ کے گھر کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اگر اس ناحیے سے دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کو اپنانے کے لیے جو ایک ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول ہے ہی نہیں۔ وہ اگر ماحول ہوگا تو ظاہر بات ہے، جس کو کہتے ہیں ایک چیز کہتے ہیں جاب کریٹ کرنا، یعنی مواقع پیدا کرنا ان کو نوکری کے، آپ اتنے امکانات روشن کر لیں گے کہ آپ کو جو ہے صلاحیتیں کم نظر آئیں گی، آنے والے لوگ کافی ناکافی نظر آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ اسکولوں میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کی گئی، مدرسوں کے طلبہ اسکولوں میں جا کے اچھے مدرس بن رہے ہیں، اسلامک اسکولز کے کانسیپٹ پہ لوگوں نے کام کیا، مدرسوں کے طلبہ کے لیے ایک نیا میدان وہاں کام کر رہے ہیں، کافی کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ذہن بنایا جائے کہ ہم علماء کو جو ہے اس نظر سے دیکھیں کہ بہرحال ہماری دینی ضرورتیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، اور ہماری دینی ضرورتیں سب معاملات میں، تجارت میں بھی ہیں، ہمارے اپنے، آپ اسکول چلاتے ہیں تو آپ اسکول کے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کے لیے کم سے کم آپ کے اسکول میں ایک ایسا جو ہے عالم ہونا چاہیے جو دینی ناحیے سے آپ کی رہنمائی کر سکے کہ آپ کے اسکول کے قوانین میں کیا کیا ترمیمات آپ کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ اہل علم نے سخت تبصرہ کیا ہے، بس اوقات جو ہے بعض تبصرے کسی سیاق میں صحیح ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو دل دکھا جاتے ہیں، لیکن وہ تبصرہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس دن قوم کے نزدیک دین کی اہمیت ہوگی اس دن دین کے حاملین کی بھی عزت ہوگی۔ اچھا، آپ اپنی زندگی میں دین کو جو حیثیت دیں گے، عالم دین کو بھی وہ مقام آپ دیں گے۔ اگر آپ دین کو 24 گھنٹے کی ضرورت سمجھیں گے تو 24 گھنٹے آپ کا کسی عالم سے رشتہ رہے گا، اور جب آپ 24 گھنٹے کسی عالم سے جڑنا چاہیں گے تو میں کہ ایک آدمی 100 لوگوں کی جو ہے 24 گھنٹے کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، تو لوگ پھر علماء سے جڑیں گے۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کو گزرے معاش کے لیے بھی کوئی چیز سیکھنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ یہ فکر صحیح ہو بھی سکتی ہے کسی ناحیے سے، لیکن بنیادی طور پہ میرا ماننا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ ڈاکٹر کو علاج کرنا چاہیے لیکن اپنی کمائی کہیں اور سے کرنی چاہیے، وکیل کو کیس لڑنے چاہیے، اپنی کمائی کہیں اور سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، انجینئر کو جو ہے پلان بنانے چاہیے، کنسٹرکشن کرنی چاہیے، اپنی کمائی کہیں اور سے کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اس کو آپ اس انداز میں مت سمجھیے کہ دین کا بدلہ دنیا والوں سے لے رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا دے پائے گی دنیا کسی کی دین کی، اس کے علم کی کیا دے پائے گی؟ وہ تو اللہ دے گا، لیکن آپ اسے اس ناحیے سے دیکھیے کہ آپ اس عالم دین کا وقت استعمال کر رہے ہیں، آپ اس عالم دین کا وقت استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے وقت کے بدلے میں آپ اس کو جو ہے دیجئے، جو بھی دیتے ہیں گزرے معاش۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج مدرسوں کے طلباء کے سامنے ہے کہ ہر میدان سے نکلنے والا جیسے ہی نکلتا ہے اس کی زندگی بھر کی پڑھائی ہی اس کے مستقبل کی ضمانت بن جاتی ہے، معاشی مستقبل کی، اور مدرسے کے طالب علم کے لیے اس کی اپنی تعلیم جو ہے وبال بن جاتی ہے معاشی اعتبار سے۔ تو اس کا ذمہ دار مدرسے کا طالب علم ہے یا ہمارا سماج اور سوسائٹی ہے؟
تو اس ناحیے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ عالم پڑھ کر آ گیا تو اب وہ خدمت کے لیے آیا ہے، اس کے معاش کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر سیرت میں پڑھا ہو، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد چند دن کے بعد بازار کی طرف جا رہے تھے، حضرت عمر نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بازار جا رہا ہوں، میری بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، مجھے پوری کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو آپ کو ذمہ داری دی ہے امیر المومنین کی، مسلمانوں کی، آپ بازار میں جا کر اپنی بیوی بچوں کی فکر میں لگے تو قوم کی خدمت کون کرے گا؟ کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ شورا بلائی گئی، بٹھا کر حضرت عمر، حضرت خالد، حضرت ابو ابو بکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد چند دن بعد دیکھا دوبارہ حضرت ابو بکر بازار کی طرف جا رہے، عمر کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ جا رہا ہوں بازار کمانے۔ کیوں؟ کہا جو تم لوگ مقرر کی ہو میرے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بات چیت ہوئی، حضرت ابو بکر کا وظیفہ بڑھایا گیا۔ کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ مدرسے کے طالب علم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے دینی خدمت سے نہ جڑ کر کچھ اور کر رہا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے عمر نے حضرت ابو بکر کو پوچھا ویسے ہم نہیں پوچھ سکتے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو تو خدمت کرنا چاہیے، آپ کے معاشی حالات کی ذمہ دار قوم ہے۔ اس وقت بیت المال تھا تو یہاں بیت المال ہے تو بیت المال یا قوم بحیثیت قوم ہے کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ یہ اور بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے یہ کہہ دیا تھا، وصیت کر دی تھی کہ جو کچھ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ واپس لوٹا دیا جائے، وہ ان کے ایمان کا کمال تھا۔ لیکن صحابہ کی یہ سنت بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ عالم دین کو علم حاصل کرنے کے بعد، پڑھ کر آنے کے بعد گزرے معاش کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ سوچ اپنے آپ میں جو ہے غلط ہے۔ شیخ صاحب، عالمی سطح پر مسلمانوں کو جو درپیش مسائل، درپیش چیلنج ہے، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، عالمی سطح پر بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، زیادہ تر عام طور پہ سیاسی، جب ہم عالمی مسائل کی بات کرتے ہیں تو سیاسی مسائل کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ مغربی ممالک کی جہاں تک بات ہے، وہ یقیناً احیاء دین، یعنی مسلمانوں کے اندر جو بیداری کی لہر چل رہی ہے، اس سے جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی بیداری سے وہ گھبراتے ہیں۔ لیکن میں جو ہے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا آبزرویشن ہے، میں بہت پہلے سے بعض جگہ پہ میں نے اظہار خیال بھی کیا، اس پر آج آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ لیکن ان مغربی طاقتوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، جتنی جو بیداری آئی نوجوانوں میں، اس بیداری کو انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے استعمال کر لیا۔ حکمرانوں کی خرابیاں، ان کی اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو سامنے لا کر دین پسند جو نوجوان یا جو لوگ نکل رہے تھے ان کو وہیں حکمرانوں سے بھیڑا دیا، اب وہ آپس میں جو ہے الجھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات کہی تھی کہ جب تک حکمران جو ہے کفر کے درجے تک نہ جائے، اس کو برداشت کر کے چلنے کی جو بات کہی تھی، اگر ہم سب اس کو برداشت کر کے چلیں گے، ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ خلافت کے قیام کے نام پر یا پھر اسلامی نظام کے قیام کے نام پہ کام کرنے والی یہ جو تحریکیں ہیں، ان تحریکوں نے سب سے پہلی رکاوٹ اپنے راہ میں ان مسلم حکمرانوں کو مانا ہوا ہے، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کو ہٹانا ہے، اور اس ہٹانے کے چکر میں امت کے مسائل حل کرنے سے زیادہ امت کے مسائل بڑھانے والی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے گا اس کو، ہم پچھلی جو ہے 20 سال کی ہمارے اپنی مسلم ممالک کے حالات کو دیکھیں، اس میں جو ہے دین پسند حلقہ جو تھا ان کی محنتیں کہاں لگیں اور اس کی قربانی، اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہمارا لٹا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مغربی طاقتیں اور مغربی حکومتیں اس سے بری ہیں یا ان کا کوئی نہیں، ان کا اپنا کردار تو وہی بنیادی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں مسائل کے حل کرنے کی، تو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے یہ آپسی، اس میں یہ دیکھنا کہ وہ جو اسلامی شریعت نے کہا لولے لنگڑے ہیں لیکن ہیں اپنے، ان کے ساتھ چل کر، ان کی طاقت بن کر، ان کے ساتھ مل کر دین، علماء کے ذریعے جو ہے دین سیکھنے سکھانے کا ماحول عام کرو بیک وقت، تو پھر جو ہے انشاءاللہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ جی شیخ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں عراق کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں شام کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں لبنان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں لیبیا کی طرف، تو یہ سارے مسلمان ممالک ہیں، لیکن اس کو طے ہستی سے مٹانے کی بھی کوشش کی گئی، کہیں نہ کہیں اس میں مسلمان خود بھی ذمہ دار ہیں، تو ان چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ابھی جو بات میں نے کہی یہ اسی پس منظر میں بات تھی، میں نے بہت مختصر سے آپ کے سامنے کی، اسی پس منظر میں تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے ملک ہم نے برباد کیے، حاصل ہم نے کیا کیا۔
جذباتی نعرہ کچھ لوگ دیتے ہیں کہ نہیں، خلافت کے قیام کی راہ میں یا نظام حکومت، نظام اسلام کی، یہ سب قربانیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ اس کو قربانی نہیں کہتے، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ درس دیتے ہوئے ایک بات میں نے ذکر کی، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی یا لڑوائیں، غزوات اور سرایا جو آپ نے بھیجے، لشکر جو بھیجے، آپ اگر دیکھیں گے تو 80 سے زیادہ ہیں، کسی نے اور تعداد زیادہ بتائی، لیکن 80 سے زیادہ تقریباً ہے۔ اور اس میں جان مال کا جو نقصان ہوا وہ کتنا تھا آپ دیکھ لیں۔ اتنی جنگیں اور جان مال کے بڑے ہی محدود نقصان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد حاصل کر لیے۔ آج اگر پچھلے 25 سال میں جان مال، عزت و آبرو، اپنے گھر، اپنے مکانات، سب کچھ لٹا کے برباد کر کے بھی کیوں حاصل نہیں کر، ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا ہم نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ میں اس معاملے میں اسی لیے ہم لوگ جو منہج سلف کی بات کرتے ہیں، لوگ عام طور پہ سمجھتے منہج سلف کی بات کر رہے ہیں عقیدے کے باب میں بات کر رہے ہیں، منہج سلف کی بات کر رہے ہیں تو فقہی مسائل میں بات کر رہے ہیں۔ نہیں، منہج سلف کی بات کر رہے ہیں ہم حکمرانوں اور ذمہ داروں کے ساتھ معاملات کے باب میں بھی۔ لوگ اس کو جو ہے حکمرانوں کی چاپلوسی سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ آج آپ جو ہے دیکھ لیجئے، لوگوں نے منہج سلف سے ہٹ کر جو پالیسیاں اختیار کی، اس کا نتیجہ امت کے سامنے ہے۔ آپ بالفرض تسلیم کر کے دیکھیے کہ منہج سلف کے پیروکار علماء نے جو خطوط متعین کیے تھے، جو رہنما خطوط بتائے تھے، اس پر چلے ہوتے، دنیا شاید آج سے زیادہ بہتر حکمران نہیں لاتی، لیکن کم سے کم اتنا ہوتا کہ یہ جو اتنی بربادی ہم نے دیکھی وہ تو دیکھنے سے بچے رہتے۔ اور کیا پتہ وہی ساری محنتیں اگر ہم سب کے سدھار پر کیے ہوتے، جو سلفی منہج جس کا داعی اور مبلغ ہے، تو شاید پہلے سے زیادہ بہتر سماج اور معاشرے میں ہم جی رہے ہوتے دینی اعتبار سے۔ یہ شیخ صاحب، جہاں سلفی منہج کی بات کی جاتی ہے تو جب منہج سلف کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، تو وہاں سلفیوں کو سعودی عرب کا ایجنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ تو بڑا دل دکھتا ہے اس وقت کہ ہماری عوام کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سلفی کیا ہے اور سعودی عرب کا نظام کیا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بہت سیدھی سی بات ہے، یہ بہت پرانا حربہ ہے۔ آپ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی بھی نوجوان اہل حدیث ہوتا ہے تو لوگ مشہور کر دیتے اس کو پیسہ دیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس تو جو ہے وہ لطیفہ ہے، جو بھی اہل حدیث ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں کتنا ہوا اب تک، کتنا ملا؟ اب تک کتنا ہوا، مطلب مل رہا ہے نا، تو اب تک کتنا ہوا، ہم اس کو مذاق کے طور پر اس سے ہم جو اکثر پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی بات ہو یا عرب ممالک کی بات ہو، آپ کو یہ بات تاریخی طور پر ہمارے سامعین کو بھی پڑھنا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے۔ پروپیگنڈے میں دیکھیے وہ سب کچھ سفید کو سیاہ کو سفید بتایا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی گواہ ہے۔ آپ اس تاریخی سچائی کو پڑھ کر دیکھیے، ہمارا جو سعودی عرب سے جو رشتہ ہے وہ عقیدے کا رشتہ ہے، پیسے کا رشتہ نہیں۔ اور ہمارا جو رشتہ ہے سعودی عرب کا، سعودی عرب میں تیل نکلنے سے پہلے کا رشتہ ہے۔ اور ہمارا جو رشتہ سعودی عرب سے رہا ہے، دسیوں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ یہاں سے ہندوستان سے اہل حدیثوں نے سعودی حکومت کو، ایک تو مکہ بھیجا جاتا تھا، مکہ و مدینہ میں تیل کے لیے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، چراغ جلانے کے لیے، روشنی کی نہیں، سعودی حکومت کے لیے ہم نے یہاں سے جو ہے تعاون کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا جو رشتہ ہے، جو سعودی عرب سے رشتہ ہے، وہ رشتہ جو دین اور عقیدے کا، اور دین اور عقیدے کا چاہے ان کا ہو، ہمارا رشتہ کتاب و سنت سے ہمارا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ سعودی عرب سے کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں کو تعاون ملتا ہے کیا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جیسے جمعیت اہل حدیث ہے، فلاں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ میں سے کچھ لوگ پہنچ رکھتے ہوں تو اس کی تحقیق کر کے دیکھ لیں، سعودی عرب سب کی مدد کرتا ہے، صرف سلفیوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا یوں کہیے کہ لوگوں کو اس دعوت سے متنفر کرنے یا روکنے کے لیے، جیسے اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہیں، یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مقصد کیا تھا کہ لوگ پہنچے نہیں اس دعوت تک۔ ویسے ہی یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب کے ایجنٹ ہیں، وہاں کے بادشاہ کی بادشاہت کو بچانے کے لیے لگ رہے ہیں، تو ایک عام انسان سوچتا مجھے کیا پڑی ہے کسی بادشاہ کا غلام بننے کی۔ یہ اس دعوت سے روکنے کی ایک سازش ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی شیخ صاحب، یہ جو منہج سلف آج کے دور میں، اس منہج سلف کی مخالفت جو ہو رہی ہے،
اس کے مزید وجوہات کیا ہے، بنیادی وجوہات جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کو اپناتے نہیں ہیں؟ دیکھیے بنیادی وجوہات جو ہے، جو ہمیشہ سے آپ حق کو قبول کرنے کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اسی قسم کی وجوہات یہاں بنیادی طور پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آبا و اجداد کے طریقے سے لوگ ہٹنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ سماج میں یہ ابھی کم ہے، ہم اکثریت کو اپنے مخالف بنانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے کئی بار اس دعوت کے تئیں جو ہے مطلب سمجھنے کے مرحلے تک ہی آ نہیں پاتے ہیں۔ اتنی غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ ان غلط فہمیوں کو بٹھا کر بیٹھے ہوئے آنے ہی کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے بریلوی مکتب فکر کے جو احباب ہیں، اگر ان کے عوام سے آپ پوچھیں تو ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اب وہ عام بیچارہ بھولا بھالا آدمی نبی کے گستاخ، اس کو سننا بھی وہ اپنے دین و ایمان کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ دیوبندی حلقے میں اگر آپ دیکھیں یہ گستاخ صحابہ ہیں، تو ایک عام بھولا بھالا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بھئی جو صحابہ کی عزت نہ کرے اس سے ہم خیر کی کیا توقع رکھیں۔ تو بہت ساری ایسی غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہیں کہ وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، میں اپنی اس میں جو عام طور پہ جو یہاں آج کے اس میں، اور ایک اور جو ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ایسے افکار جو مختلف ممالک کے امن و امان کو برباد کرنے کا سبب بنی، مختلف قسم کی جان و مال کے نقصان کا سبب بنی، غلطی سے اسے جو ہے سلفی منہج سے جوڑا گیا، غلطی سے اسے جو ہے سلفی منہج سے جوڑا گیا، اس لیے کہ ایسی فکر رکھنے والے بھی جو ہے توحید کے مسئلے میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں جو سلفی منہج والے کرتے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی سلفی ہیں۔ تو اس قسم کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس دعوت سے آج بھی ذرا سا بدکتے ہیں، متنفر ہیں، لیکن ہماری دعوت عام ہے، کھلے دل کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ آئیے، پڑھیے، سمجھیے، اس دعوت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کا سینہ کھولے گا جیسے ہمارے سینے کو اللہ نے کھولا۔ میں نے اب کہا نا کہ میرے 3 پشتوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو میرا اپنا خاندان بھی مجاوروں کا خاندان رہا ہے۔ میں نے ابھی گفتگو کے آغاز ہی میں نے کہی آپ کو بات۔ شیخ صاحب ادھر اس وقت آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا تعلق کیسے جڑ گیا یہ منہج سلف کے ساتھ؟ یہ اصل میں ہمارے اپنے دادا تھے، ہمارے اپنے دادا جو ہے کم عمری میں، لڑکپن میں، آپ جانتے ہیں وہ پنجا اٹھایا جاتا ہے، پنجا سمجھتے ہیں آپ، یہ علم جو محرم کے مہینے میں اٹھایا جاتا ہے، پنج تن پاک کے نام پہ پنجا اٹھائے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ علم لے کر گردش کرنے کا ایک چکر ہے، تو میرے دادا اپنے لڑکپن میں اٹھاتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے خود بخود یہ بات ڈال دی کہ یہ کہاں کا دھوکہ ہے جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ پنجا اٹھا کے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئے تو ہوتا ایک سسٹم ہے کہ آپ کو جو ہے لے کر پنجا، جو ایک فلاں جو وہ خاندان کا مجاور کے گھر آنے کا کوئی فرد ہوتا ہے بڑا، وہ اس کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے ایک طرح سے اجازت دیتا ہے یا پھر یہ کہ اس کو بھیجتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے، تو میرے گھر سے میں ہی موجود تھا، تو میں نے جو ہے ایسے ہی کچھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، میں نے کہا چھو جاؤ، تو وہ لے کر نکل گئے۔ پھر مجھے خود اپنی حالت پہ افسوس ہوا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے جو ہے مطلب وہاں سے ہدایت پائی، پھر اللہ تعالیٰ نے دروازے توحید کے کھولے، الحمدللہ۔ جی اچھا شیخ صاحب، جہاں آج طالب علم اتنے سارے ہیں لیکن سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا عام لوگ ہیں کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کی ایک بات، آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گئی، آپ نے پوچھا تھا نا کہ مسائل معیار گھٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ اساتذہ اور طلباء کا جو ہے، میں اس وقت بولنا چاہ رہا تھا، گفتگو کی روانی میں بات ذہن سے نکل گئی میرے، ایک بہت بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا سے علماء، اساتذہ اور طلباء کا تعلق۔ اب وہ ایک سوئی نہیں رہ گئی پڑھنے میں نہ پڑھانے میں، یہ بہت بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا سے تعلق۔ آپ نے جو بات اٹھائی ہے بہت اہم ہے۔ دیکھیے سوشل میڈیا نے نئے امکانات بھی بڑھائے، آج جو ہے پہلے کی طرح طالب علم کو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اس روم بھرنے کے لیے اس کو 10 لاکھ روپے بھی ناکافی ہوں گے، کتابیں اگر خرید کر بھرنا چاہے، لیکن ایک لیپ ٹاپ اگر خریدتا ہے تو ایک مکتبہ، مثال کے طور پر مکتبہ شاملہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اس میں ڈال دیتا، مفت میں اس کو جو سارا مکتبہ مل جاتا ہے۔ تو امکانات ان وسائل نے نئے پیدا کیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان وسائل کے استعمال کرنے کا سلیقہ بچوں کو نہیں سکھایا جا رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ علماء اور طلباء دونوں کے دونوں سوشل میڈیا سے جڑ گئے۔ وسائل کا استعمال ایک الگ چیز ہے، سوشل میڈیا الگ ہے۔ سوشل میڈیا بازار ہے، اور بازار میں بیٹھ کر نہ کوئی علم دے سکتا ہے نہ علم لے سکتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا بازار ہے، اب بازار میں بیٹھ کر نہ کوئی علم دے سکتا ہے نہ جو ہے
علم لے سکتا ہے۔ علم یکسوئی چاہتا ہے، اور یکسوئی کے لیے آپ کو پرسکون ماحول چاہیے۔ طالب علم اور علماء جس قدر زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے اور جدید وسائل کو استعمال کریں گے، لیکن سوشل میڈیا سے جتنے دور رہیں گے اس قدر زیادہ کامیاب مدرس اور کامیاب طالب علم بنیں گے۔ شیخ صاحب، یہاں ایک نوجوانوں میں ایک ایسا رجحان بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں مطلب پورے ہندوستان میں، چونکہ میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، یہاں بہت سارے ایسے طالب علم نوجوان یا جو عصری تعلیم زیادہ حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کوئی عالم نہیں ہے، تو وہ مطلب میڈیا استعمال کرتے ہیں، آن لائن مطلب تعلیم حاصل کرتے ہیں باہر کے علماء سے۔ تو یہ جو اپنے علاقے کے علماء موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو علماء نہیں سمجھتے، تو کیا اصل میں یہ جو سوچ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کشمیر میں، اور یہ چیز کو ہمارے اپنے علاقے لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ اصل میں ایک صحیح مسئلے کی غلط تطبیق ہے۔ یعنی ایک مسئلہ فی نفسی منہج سلف کا ایک صحیح اصول ہے، اس صحیح اصول کی غلط تطبیق ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ سعودی عرب جو ہے خالص سلفی مملکت، اور یہاں جو ہے سلفی عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدہ جو ہے اتنا نمایاں تھا نہیں ہے۔ تبلیغ جماعت اپنا کام کرتی تھی لیکن بہت زیادہ اس کی پکڑ جو ہے نہیں تھی۔ یہ سب وہاں یہ ہوا، خاص طور پر الاخوان المسلمون جو مصر میں جب جمال عبد الناصر کے دور میں جب مصر اس پر رہنماؤں پر جو ہے قید و بند کی مصیبتیں آئیں، سب ہوئیں، تو سعودی عرب نے ہمدردی کے جذبے سے، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب جو ہے جب بھی امت میں کوئی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہمدردی کے تحت بہت ساری چیزوں کو اپنے سر پہ لیتا ہے۔ وہاں سے بہت سارے اخوانی علماء کو ملک میں پناہ دی، ان کو یونیورسٹیوں میں نوکریاں دی، ان کو بہت ساری۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں جو ہے ایک ذہن پیدا ہونے لگا۔ وہ ذہن کیا ہے؟ توحید کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں، یا جو دیکھیں گے سارے جو سلفی، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ سلفی دعوت کے بدنام ہونے کی وجہ یہ کہ کچھ لوگ جو سلفی نہیں تھے، سلفی کی حیثیت سے پہچانے گئے، وہ انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ سارے معاملات میں بظاہر جو ہے سلفی منہج پر قائم ہے، لیکن حکمران کے ساتھ معاملے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان میں سلفی منہج پر وہ قائم نہیں ہے۔ ایسی ایک کھیپ نہ صرف تیار ہوئی بلکہ جو ہے آپ یقین نہیں کریں گے، سعودی عرب کے تعلیمی ادارے اور انتظامی ادارے، انتظامی سے مراد خالی دینی امور سے متعلق، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن ہیئت الامر بالمعروف جو قائم تھی ابھی نہیں ہے وہ، یا وزارت الشؤون اسلامیہ ہے، یا اس قسم کے اداروں میں بہت اندر تک جو ہے یہ لوگ تھے، اخوانی فکر سے وابستگی رکھنے والے لوگ۔ ان کو چھانٹنے کے لیے کچھ علماء نے جو ہے کیا کیا، وہی سلفی منہج کی روشنی میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے تو علم لینے سے پہلے دیکھ لو کہ تم علم کس سے لے رہے ہو، اس لیے کہ حقیقت میں تم دین لے رہے ہو اس سے۔ تو وہیں سے یہ بات ہوا کہ جس کی فکر منحرف ہو اس سے علم نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ علم کے ساتھ اس کی فکر بھی در آتی ہے۔ تو سعودی معاشرے کو وہ جو فکر داخل ہو چکی تھی بلکہ سرایت کر گئی تھی بڑی گہرائی تک، پاک کرنے کے لیے ہمارے اپنے سلفی علماء کرام نے وہی سلفی منہج کو زندہ کیا، اور اس بنیاد پر یہ بات کہی کہ اب جو بھی اپنے آپ کو سلفی کہے یہ کافی نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جو علماء ہیں وقت کے بڑے علماء وہ کسی کا تزکیہ کریں، وہ جس کا تزکیہ کریں گے اسی سے علم لیا جائے گا۔ اب سعودی عرب کے پس منظر میں یہ بات آئی اور اس کا فائدہ بھی ہوا، بہت سارے لوگ جو چھپے ہوئے تھے کھل کر آئے سامنے، پہچانے گئے اور اس سے نجات پائی۔ اب ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ اس چیز کو سلفی منہج کے نام پر کچھ نوجوانوں نے اسی مسئلے کو کہ علم کس سے لیا جائے، اس مسئلے کو کل سلفی منہج کی بنیاد بنا کر یہ اصول بنا لیا کہ بھائی دین علم سے سیکھنے سے ہوتا ہے اور علم علماء سے لیا جانا چاہیے۔ تو پہلے کہتے تھے ہندوستان میں کوئی عالم نہیں، جیسے آپ کہیں کشمیر میں کوئی عالم دین نہیں، تو جب ان سے کہا گیا بھئی آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ نے تو پورے علماء کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم کہ ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے، لہٰذا ہم ان سے علم حاصل کریں گے جن کا تزکیہ فلاں اور فلاں شیخ نے کیا ہو۔ تو یہ میں نے کہا نا کہ ایک صحیح اصول کی غلط تطبیق دے رہے ہیں، صحیح اصول کی غلط تطبیق دے رہے ہیں۔ ان بھائیوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، اصول اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اصول میں کہیں یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے علماء جن کا تزکیہ کریں وہی علماء ہے۔ الحمدللہ یہاں مسلک اہل حدیث زمانے قدیم سے ایک قائم ہے، اور یہاں کے مستند سلفی علماء کرام نے کئی بار
سعودی عرب کے علماء کو پڑھا کر ان کا تزکیہ دیا ہے. تو وہی ہندوستان کے علماء ہندوستان کے علماء نے وہاں کے علماء کا تزکیہ کیا. ماضی میں ایسا ہوا ہے. تو وہ تسلسل ابھی باقی ہے کہ ہندوستان کے علماء اپنے طلباء میں سے بہت ساروں کا تزکیہ کرتے ہیں, تزکیہ دیتے ہیں, یعنی بتاتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے, ان سے علم لیا جائے. آپ اگر پوچھیں اساتذہ سے تو اساتذہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی قابل بھروسہ ہے, اس کو جو ہے رکھا جائے, عالم رکھا جائے, امام رکھا جائے, خطیب رکھا جائے, ان سے سوال پوچھے جائیں. تو ان کو جو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے ایک صحیح اصول کی غلط تطبیق دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے. ایک بڑی پیاری بات ہمارے اپنے ایک ساتھی نے جو ہے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی. کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر, ان کی اس جملے کا سیدھا مطلب یہ ہے 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستان, صرف ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اور اللہ نے ایک بھی عالم یہاں رکھا نہیں ان کی رہنمائی کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس وقت ہندوستان میں ہیں اور ان کے بقول 20 کروڑ مسلمانوں کے اللہ نے ایک بھی عالم نہیں رکھا ہے. کون سی دنیا کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. جی شیخ صاحب، یہاں جموں کشمیر میں جامعۃ اہل حدیث جموں کشمیر ہے، جس کا تعارف آپ کو بھی ہے، ہم بھی اس کے کارکن ہیں. تو لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑیں، اس کا کام کریں، کیونکہ قرآن و سنت کی تنظیم ہے. اور جہاں توحید و سنت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جامعۃ اہل حدیث جموں کشمیر کا نام آتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا نوجوانوں کو نصیحت کریں گے کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں؟ دیکھیے، ہمارا اپنا جو منہج سلفی منہج کی روشنی میں اصول یہ ہے، دیکھیے کہ اس میں اعتبار کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج یہ اصل دعوت ہے ہماری، اور اس کا اعتماد اور دار و مدار ہمارے علماء پر ہے. تو ہمیں اصل علماء سے جڑنا چاہیے. تنظیم جو ہماری اپنی ہے، یہ ہماری اپنی تنظیم ایک ضرورت ہے. ملک کے حالات میں، صوبے کے حالات میں ہماری اپنی اجتماعی نمائندگی کے لیے ہماری آواز ایک رہے اور بہتر انداز میں کام ہو سکے اور ہم اپنے صحیح مقاصد کو حاصل کر سکیں، ان سب مقاصد کے لیے تنظیم بنائی گئی ہے. تو اس تنظیم سے جڑنے میں فائدے ہیں، بہتر ہے تنظیم سے جڑا جائے. لیکن اصل اعتماد جو ہے وہ ہے منہج پر، اور منہج کے ساتھ علماء ہمارے منہج کے جو ہے اصل ترجمان. اب یہاں آپ کے صوبے کے اندر جب علماء جو ہے جمعیت کے ساتھ جڑ کر اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، تو عوام کو ان علماء سے جڑنا چاہیے اور علماء کی رہنمائی میں جو ہے کام کرنا چاہیے. جی شیخ صاحب، آج کے اس موجودہ دور میں چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا مطلب کتنا ترقی پذیر ہو رہا ہے، تو سلفی دعوت کو میڈیا کتنا زیادہ دعوت کے لیے کتنا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماضی قریب تک پہلے صورتحال یہ تھی کہ سلفی دعوت کے حاملین میڈیا نہیں بلکہ کہ سوشل میڈیا زیادہ بہتر، سوشل میڈیا پر پہلے نہیں تھے زیادہ. عرب دنیا کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر کے تناظر میں نہیں تھے. لیکن اب الحمدللہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنا چاہیے. اس وقت میں اکثر یہ بات دیکھتا ہوں کہ وہی پرانے شبہات، وہی پرانے جو ہے دعوے، وہی پرانی باتیں جو منحرف افکار کے لوگ ہیں، گمراہ فرقوں کے لوگ ہیں، یا پھر یہ کہ غلط افکار کے ترجمان لوگ ہیں، وہی دہرائے جا رہے ہیں. لیکن ان کا خاطر خواہ جواب ہمارے اپنے علماء اور دعات کی طرف سے سوشل میڈیا پہ اویلیبل نہیں ہے. حالانکہ یہ وہی باتیں ہیں جن پر جو پچھلے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال سے باتیں ہو رہی، کتابوں پہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن سوشل میڈیا پہ دیگر لوگ زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کامیاب ہیں. نسبتاً ہم لوگ اس معاملے میں پیچھے ہیں. تو منصوبہ بند طریقے سے کام کریں گے تو انشاءاللہ، میں نے اسے کہا نا، پہلے نہیں تھے، اب الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں نظر آتے ہیں. تھوڑا اور منصوبہ بند طریقے سے کام کریں گے تو زیادہ بہتر استعمال کر پائیں گے اور ہم کام کریں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب، ابھی بھی مطلب چونکہ ہم نے یہاں پر ہوپس ریڈیو کھولا ہے، یہاں پر ایک مطلب چھوٹی ایک لیول پر ہے، یہ بھی ابتدائی ہے یہ، لیکن مطلب ہمارے کچھ افراد وہ اس پر اعتراض جتاتے ہیں، نہیں یہ کس لیے، اس کا کیا فائدہ ہے. شاید مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک یہ جدید وسائل کی بات ہے، ہمارے عوام کا بہت پہلے سے یہ معاملہ ہے کہ وہ جو ہے فلمیں، ٹی وی سیریل وغیرہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ مسجد میں آپ کے درس میں شریک ہو کر مستفید ہوں گے، عملاً یہ جو ہے ہو نہیں رہا ہے. اور جب شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ یہ جدید وسائل استعمال کر سکتے ہیں، اور جن وسائل کے ذریعے آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان گھرانوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان افراد تک جو آپ تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر کیوں نہ استعمال کیا جائے اس کا.
اور بہتر طریقے سے استعمال کیجیے. خاص طور پر اس کی پہنچ بہت دور ہے، اس کی پہنچ بہت دور ہے. اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے درس کی دیا، ریکارڈ کیا، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو آج نہیں کر سکے وہ کل فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اب نہیں اب سے 1 سال بعد فائدہ اٹھاتے ہیں. سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس بارے میں پوچھیں گے اس کا فائدہ کیا ہے. اگر کوئی پوچھیں گے تو بہرحال یہی کہا جائے گا، شاید ان کو صورتحال کا پورا اندازہ نہیں ہے. واللہ اعلم. شیخ صاحب، آج کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہم یہاں کلیت الحدیث جیسا ادارہ قائم کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی نقل نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ایک بات میری، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ادارے، آپ کے علاقے کی ضرورت کیا ہے، کس قسم کا ادارہ جو ہے مطلب آپ کے علاقے کی ضرورت ہے، اور یہ طے کرنا یہ آپ کے علماء کا کام ہے. وہ سوچیں گے اگر کلیت الحدیث کی ہے 10 کلیت الحدیث یہاں کھولیے آپ، ضرورت اگر واقعی آپ کو اس کو. کلیت القرآن کی ہے، کلیت القرآن کھولیے. کلیت الشریعہ جو فقہ میں تخصص کروائے، کلیت الشریعہ کھولیے. لغہ کی ضرورت ہے، کلیت اللغہ کھولیے. یا اگر آپ جو ہے کلیت الدعوہ کھول سکتے ہیں تو وہ کھولیے. کلیت اصول الدین کھول سکتے ہیں جو عقیدے پہ محنت کرے. وہ آپ پہلے سماج کی ضرورت متعین کریں. عام طور پہ یہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی ایک کام ہو رہا ہے اور وہ کام اللہ کی توفیق سے کامیاب نظر آ رہا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ یہی کام ہم بھی اپنے علاقے میں کریں گے. یہ خواہش جزوی طور پہ اچھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن بسا اوقات اس میں جو ہے آپ کہیں نہ کہیں جو ہے چوک جاتے ہیں اپنے سماج کی ضرورت کو متعین کرنے میں. تو آپ اپنے علاقے کی ضرورت کو دیکھیے اور دیکھ کر متعین کیجیے. اور اس کا طریقہ کچھ نہیں ہے. ہم آپ سے پہلے اس میدان میں کچھ ہماری یہ ہے، اگر آپ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور ہمارے جو سینئر ساتھی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ادارہ میرا نہیں ہے اور نہ میں اس میں جو ہے اوائل میں سے ہوں. میں جو آخری نمبر کا آدمی ہوں اس میں. مجھ سے پہلے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں جو بھی، وہ باقاعدہ ٹیم کی شکل میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا کوئی بھی ادارہ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں، اور ہمارے علاوہ بھی ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے تخصص کے ادارے چلانے والے ہیں. اگر آپ سب سے ایک بار وزٹ کریں گے، سب کو قریب سے دیکھیں گے، تو خود آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تشکیل پائے گا اور آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب، چونکہ آپ پہلی دفعہ یہاں اسٹوڈیو میں آئے تو آپ کو اس اسٹوڈیو میں کیسا لگا؟ ہوپ اسٹوڈیو کے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انٹرویو دینے کا عادی نہیں ہوں. میں الحمدللہ ٹی وی ٹاک وغیرہ کئی چیز میں نے شرکت کی ہے، سب کچھ کی ہے، لیکن اس قسم کا کوئی انٹرویو دینے کی میری عادت نہیں رہی ہے. تو یہ پہلا انٹرویو تھا تو میرے اپنے لیے خود بھی جو ہے ایک نیا تجربہ تھا، لیکن اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک اچھا تجربہ رہا ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے، اگرچہ میں تیار نہیں تھا لیکن آپ نے منوا لیا مجھ سے کہ جو ہے میں آ جاؤں. تو باقی اللہ تعالیٰ کی ہوپ توفیق. اسٹوڈیو کے متعلق آپ کے اسٹوڈیو ماشاءاللہ جو ہے تیاری کافی اچھی ہے، آپ کی ترتیب کافی اچھی ہے، آپ نے انتظامات بھی کافی اچھے آپ نے رکھے ہیں. اور امید یہ ہے کہ جتنے اچھے انتظامات کر کے آپ ایک امید رکھتے ہیں کہ پیغام دور تک پہنچے گا، انشاءاللہ. اللہ کرے یہ دور تک پیغام پہنچے. جزاک اللہ خیر. آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ ہم جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے صدر محترم ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی کوشش سے یہ پروگرام ممکن ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جمعیت اہل حدیث گاندربل کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے فضیلت الشیخ کو یہاں بلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. ان سارے افراد کا جنہوں نے یہاں تک ان کو لانے میں مدد کی، یہاں ان کا بہت سارے کام کا خیال رکھا. ایئرپورٹ گئے، ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، اپنے گھر لے گئے، وہاں یہاں آ گئے. تو بہت سارے افراد اس میں شامل ہیں جنہوں نے بہت سارے کام کیے. تو یا یہاں کے کیمرہ مین ہیں ہمارے، یا یہاں اسٹاف کے ممبرس ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں جو اپنی دلچسپی کی خاطر یہاں پہ بیٹھے ہیں. ان سب افراد کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی صاحب یہاں بار بار کشمیر تشریف لائیں، اور جب بھی یہاں آئیں تو ہمارے ہوپ اسٹوڈیو میں ضرور تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ. جزاک اللہ.